الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونصلي على رسوله الكريم. وبعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وذكر الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا كما آمن الناس. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. میں آپ سبھی لوگوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہمارا مضمون، ہمارا ٹاپک، جس طریقے سے ہم نے 2 ہفتے پہلے بات کیے تھے یا گزشتہ 3 ہفتے پہلے بات کیے تھے کہ کس طریقے سے سورہ عصر کی شروعات کرنے کے بعد ہم سورہ عصر کے اوپر بات کیے تھے کہ کس طریقے سے زمانے کی قسم اللہ کھائے، اور اس کے بعد خسارے سے مراد کیا ہے، اور اسی کے اوپر ہم لوگ بات کیے تھے کہ کس طریقے سے ہم کو جو ہے خسارے سے بچنا چاہیے. اب والعصر ان الانسان لفی خسر کے بعد ہم لوگ ڈیل کریں گے ایک بہت ہی اہم حصہ جس کو ہم بولتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی سوائے وہ لوگوں کے خسارے میں سب لوگ ہیں، الا یہ لوگوں کے جو لوگ ایمان لے کر آئے اور پھر اس کے بعد عمل صالحہ کریں اور پھر اس کے بعد حق کی تلقین کریں، حق کو لوگوں تک پہنچائے اور پھر اس کے بعد صبر کو پہنچائے. یعنی مصیبت میں جتنے بھی جو مصیبت ہے اس کے اوپر صبر کریں. تو جس چیز پہ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ وہ ہے الا الذین آمنوا. یہ کون لوگ ہیں؟ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ میں آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیت رکھوں گا. ایمان والے کون ہیں یہ سمجھانے کے لیے، ایمان والے کیسے ہیں وہ سمجھانے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی بڑی بہترین طریقے سے ایمان والوں کی تشریح قرآن میں الگ الگ مقامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ حدیثیں یہ ملتی دلیل دیتی کہ ایمان والے کیسے، مومن کیسے ہوں گے. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس کے بعد قرآن کی آیت، یہ دونوں سے ہم کو پتہ چلتا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو ایمان سے خارج کر دیتی. اور اگر ہم لوگ دیکھیں سورہ حجرات قرآن کا 49واں سورہ ہے، چیپٹر 49 اور آیت نمبر 14 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے قالت الاعراب آمنا. یہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لے آئے. ایمان لے آئے ایسا کہتے ہیں یہ عرب لوگ، یہ بدوی لوگ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لے آئے. اے رسول ان سے کہیے یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ابھی تو یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی یہ اسلام میں داخل ہوئے. اور ایمان تو ایک ایسی چیز ہے جو اس کے اوپر جدوجہد کرنے کے بعد آئیں گی. اب یہ قرآن کی آیت سے ہم کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ آدمی جب اسلام کے اندر جب کلمہ پڑھتا تو وہ اسلام کے اندر داخل ہوتی اور اس سے ہائر گریڈ ایمان والے کا ہے. یعنی پہلے داخل ہوتا تو مسلم ہوتا، پھر اس کے بعد مومن والی صفت آتی اس کے اندر. یعنی اسلام اور ایمان دو ایک الگ الگ چیز ہے. یعنی اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اب اسلام کے احکام پر اللہ کا جو حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم احکامات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں، رسول اللہ کی حدیث ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد جو مصیبتیں آتی اس کو جھیل کے صبر کرنے کے بعد پہ عمل پکا ہونے کے بعد ایمان ایک ایسی قوت ہے اپنے اندر آتی. یعنی اسلام کے اندر داخلہ ہونے کے بعد یہ ہائر لیول کی ڈگری ہے جس کو بولتے ہیں ایمان. اب ایمان کے لغوی معنی کیا ہے؟ ایمان کی لغوی معنی فیتھ، بھروسہ یا پھر توکل، جو بھی بول دو. ایمان کس چیز پہ ایمان؟ اللہ کن ایمان والوں کے بارے میں یہاں پر بولے؟ ایمان سے مراد
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان نبینا محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ سوا اللہ کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ، یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. یہ بات کو اپنے دل میں رکھنا، اپنی زبان پہ اور اپنے عمل میں، جب جا کے ایمان کی شرائط پوری ہوتی ہے. یعنی اپنے دل میں، اپنے زبان پہ، اپنے عمل میں. یہ ایمان کا ڈیفینیشن ہے کہ شہادتین کو اپنے دل میں، اپنے زبان پہ، اپنے عمل میں لانا. یعنی ان ہارٹ، آن ٹنگ، ان اٹائر، یہ ضروری ہے. تو جب جا کے ہم ایمان والے کے لیے کوالیفائی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. رسول اللہ بتاتے کہ اسلام کی 70 شاخیں ہیں. اسلام کی 70 شاخیں ہیں، اور اس میں سے سب سے نچلی والی شاخ جو ہے، راستے سے پتھر کو ہٹانا. ٹھیک ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی شاخ ہے. اب ایمان کن چیزوں پہ رکھنا ہے، کیسا رکھنا ہے، اب اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل رکھیں گے. یا پھر کس لیول کے ایمان والوں کو، یا پھر ایمان والا واقع میں ہونے کے لیے، کامیاب لوگ ہونے کے لیے، یا پھر خسارہ یا نقصان سے بچنے کے لیے کیسے ایمان والے ہونا، اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری جلد نمبر 1 باب الایمان حدیث نمبر 8. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ جبرائیل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یعنی حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق بازو بیٹھے تھے. انہوں بتاتے کہ ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا، اور جس طریقے سے ہم نماز میں بیٹھتے ویسا بیٹھا، اور اپنے گھٹنے پہ گھٹنے لگا کے بیٹھا. اور اس وقت کسی کی ہمت یہ نہیں تھی کہ رسول اللہ کے سامنے آ کر بیٹھے اتنے قریب، جبکہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صحابہ بیٹھے، اور آ کے رسول اللہ سے کی مانڈی پہ ہاتھ رکھا. تو صحابہ بتاتے، حضرت عمر بتاتے، دیکھیے صحابہ کا فہم بھی کیسا تھا. تو صحابہ بتاتے کہ وہ شخص ہم نے کبھی شہر میں نہیں دیکھا تھا، یعنی مکہ کا، مدینہ کا تو نہیں تھا، اور ظاہر بات اس کے پاس سفر کے کوئی امکانات بھی نہیں دکھ رہے تھے. سفر کر کے آیا تو تھکان لگتی چہرے پہ، تھوڑا چہرہ بکھرا ہوا، کسی کپڑے میں نظر آیا تھا کہ وہ سفر کر کے آیا. پہلے کے سفر آج کی سفر کے جیسا عام نہیں ہوتا ہے کہ بیٹھ کے چلے، بیٹھ کے آگے. سفر سے مراد اتنا لمبا سفر ہوتا ہے کہ ریگستان سے گزرتے ہوئے آنا پڑتا اونٹ سے. تو اس کے جسم پر کوئی سفر کے کوئی نشانی بھی نہیں دکھتی تھی. تو اور اتنی قریب آ کر بیٹھا اور پوچھنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتاؤ. تو رسول اللہ بتائے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کی گئی. پہلی، اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوا اللہ کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. دوسرا، نماز کو قائم کرنا. تیسرا، روزے رکھنا رمضان کے. چوتھا، زکوٰۃ دینا. اور پانچواں، حج ادا کرنا. زندگی میں ایک بار، میں نے استطاعت ہونے کے بعد زندگی میں ایک بار حج کرنا. اور جب رسول اللہ نے جواب دیے تو وہ اس کی تصدیق کرنے لگا، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو. یعنی آپ دیکھیں گے کوئی ٹیچر آپ سے کوئی سوال پوچھتی ہے تو ظاہر بات ہے ٹیچر کو اس کا جواب معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ جب صحیح بولتے تو وہ آپ کو تصدیق کرتی ہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو. تو اسی انداز میں وہ شخص نے بھی کہا. تو صحابہ اکرام تھوڑا پریشان ہو گئے کہ بھائی کیا بات ہے، یعنی کہ سوال بھی پوچھ رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. اور اسی کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اس نے سیکنڈ سوال کرا، ایمان، جو ہمارا مدعا ہے آج جس چیز میں ہم بات کر رہے ہیں، ایمان. پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں کچھ بتاؤ. اب یہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا کہ اسلام ایک الگ چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے. یعنی ہم لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم مسلم ہیں تو ضروری نہیں ہم مومن ہوں. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33واں سورہ آیت نمبر 35، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بھی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ اے مسلمان مرد اور عورتیں اور مومن مرد اور عورتیں. یعنی مسلمان مرد اور عورتیں الگ چیز، مومن مرد اور عورتیں الگ چیز. یعنی اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد جدوجہد کرنے کے اوپر اس کو وہ مومن کا ایمان کا درجہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے. تو یہ چیزوں سے بھی پتہ چلتا، یہ حدیث سے بھی پتہ چلتا کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. دو سوال کریں. اب اس شخص نے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں کچھ بتاؤ. تو ایمان یہ ہے، اصل بتایا کہ 6 چیزوں پہ ایمان ہونا چاہیے. پہلی چیز اللہ پہ ایمان. دوسری چیز اس کے رسولوں پر ایمان. تیسری چیز اس کی کتابوں پر ایمان. اور پھر اس کے بعد فرشتوں پر ایمان. پانچویں چیز آخرت کے دن پر ایمان. اور چھٹی چیز والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے خیر اور شر پہ. یعنی آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ وملائکتہ والیوم الآخر